اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ، یہ باب نماز چھوڑنے والے پر کفر کے اطلاق کے بیان میں ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے دو سندوں سے ذکر کی ہے اور دو سندوں سے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت یہ ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ کی تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یقول یا ویلہ، وفی روایت ابی قریب یا ویلی، تو وہ کہتا ہے اس پر افسوس، اور ابو قریب کی روایت میں ہے کہ مجھ پر افسوس۔ امیرا ابن آدم بالسجود فسجد، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا تو میرے لیے اب جہنم ہے۔ اس کو امام مسلم نے ایک اور سند سے ذکر کیا، مگر تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے۔ اس میں ہے فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری سند سے بھی یہی ہے۔ ایمان کے بعد جملہ فرائض اور عبادات میں سب سے اہم فرض نماز۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ نماز کی ادائیگی کی تاکید اور نماز چھوڑنے پر وعید آئی ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی ترک صلاۃ پر سخت وعید آئی ہے، بلکہ آپ نے پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے کہ ترک صلاۃ کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دوسری جگہ ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ وہ عہد جو ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ تو جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ یقیناً کافر ہو گیا۔ ابھی آپ نے اس کے پہلے حدیث پڑھی حضرت جابر بن عبداللہ کی، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ان دونوں حدیثوں کا مفہوم یہی ہے کہ جو چیز بندے کو کفر سے روکتی ہے وہ نماز نہ چھوڑنا ہے، لیکن جب بندہ نماز چھوڑ دے گا تو اس کے اور
کفر و شرک کے درمیان کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ اب کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی اسلام اور کفر کے درمیان مابہل امتیاز نماز ہے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اور نماز قائم کی اور اس پر مواظبت کی، اس نے اپنے اور کفر کے درمیان ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی۔ اب اس کی طرف کفر اور شرک نہیں جائیں گے۔ جس نے اسلام کے بعد نماز نہیں پڑھی تو اس کے اور کفر کے درمیان اب کوئی حصار باقی نہیں رہا۔ گویا کفر کے ساتھ متصف ہونے میں معنی نماز ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے اس حصار کو ساقط کر دیا۔ نماز جو شخص ترک کرتا ہو، تارک صلاۃ، فقہا کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ اور جمہور سلف و خلف کا قول یہ ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہو جائے گا۔ اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر اس نے توبہ کر لیا اور نماز پڑھنے لگا تو ٹھیک، ورنہ اسے حداً قتل کر دیا جائے گا۔ جس طرح شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جاتا ہے، البتہ تارک صلاۃ کو سنگسار نہ کر کے اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہو اور ترک صلاۃ کو حلال سمجھے تو وہ عند الجمہور کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام نخعی کے نزدیک ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ بعض صحابہ کرام مثلا حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، ابو دردہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل کوفہ کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ترک صلاۃ سے وہ کافر نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے قتل کیا جائے گا، بلکہ بطور سزا کے اسے اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ سجدہ تلاوت کا حکم یہ بھی فقہا کے درمیان مختلف فی ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، اور ان کی دلیل جو حدیث آپ نے پڑھی اس کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اومیرا ابن آدم بالسجود فسجد۔ لفظ اومیرا سجدہ تلاوت کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ قول اگرچہ شیطان کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقل فرمایا ہے اور اس کی تردید نہیں کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، البتہ ادائیگی فوراً واجب نہیں۔ تاخیر سے بھی اگر کوئی سجدہ کرے تو ادا ہی کہا جائے گا، قضا نہیں۔ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ اور بہت سے لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت مستحب ہے۔ باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔
اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت اور پھر حضرت ابو ذر کی روایت کئی سندوں سے ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ذکر کی ہے 2 سندوں سے، پھر حضرت ابو عمرو شیبانی سے روایت کی ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت ہے۔ اس طرح اس باب میں ان صحابہ کی روایتیں ذکر کی ہیں کہ افضل الاعمال کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ عز وجل قال ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قال ثم ماذا قال حج مبرور وفی روایت محمد بن جعفر قال ایمان باللہ ورسول۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں افضل الاعمال ایمان باللہ کو قرار دیا گیا، پھر قتال فی سبیل اللہ کو، پھر حج مبرور۔ حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ قال قلت ای الرقاب افضل قال انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا۔ کون سی گردن آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اپنے مالک کی نظر میں سب غلاموں سے زیادہ اچھا اور بیش قیمت ہو۔ قال قلت فإن لم أفعل، اگر میں ایسا نہ کر سکوں، قال تعین صانع او تصنع لأخرق۔ صانع سے مراد کاریگر، صاحب پیشہ، کسی پیشہ ور، کسی کاریگر کی تم مدد کرو، یا کسی بے ہنر کی تم مدد کرو جس کے پاس ہنر نہ ہو۔ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، اگر میں بعض عمل نہ کر سکوں، قال تکف شرک عن الناس، تو تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، کیونکہ یہ تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے ہی حدیث روایت کی، مگر اس سند میں فتعین الصانع او تصنع لأخرق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الصلاۃ لوقتها، سرکار نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ قلت ثم ای قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ فما ترکت استزیدہ الا ارعان علیہ، تو پھر میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا آپ کی رعایت کرتے ہوئے۔ دوسری سند سے جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت مذکور ہے وہ ہے قلت یا نبی اللہ ای الاعمال اقرب الی الجنہ قال الصلاۃ علی مواقیتها قلت ماذا یا نبی اللہ قال بر الوالدین قلت ماذا یا نبی اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف کے گھر کی طرف روایت اشارہ کر کے کہا حدثنی صاحب هذه الدار، اس گھر کے مالک نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور اس گھر سے مراد عبداللہ ابن مسعود کا گھر تھا۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها
قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ان چیزوں کو سرکار نے مجھ سے بیان کیا، اگر میں مزید پوچھتا تو اور مجھے آپ بتاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں افضل اعمال سب سے پہلے وقت پر نماز ادا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس باب میں کئی حدیثیں ذکر کی گئیں، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ذر سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ و بالرسول ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل کا اطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سائل نے پوچھا تھا ای العمل افضل، سرکار فرمایا الایمان باللہ. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ایمان بھی عمل ہے. اس حدیث میں ایمان سے مراد تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے. تصدیق بالقلب دل کا عمل ہے اور اقرار باللسان زبان کا عمل ہے. ما قبل میں دلیلیں آپ نے پڑھ لی کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کی حقیقت صرف تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اور احادیث میں بہت سارے مقامات پر اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، جبکہ یقینی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے. خود اس حدیث میں بھی اعمال مثلا جہاد فی سبیل اللہ، حج مبرور کو ایمان کا قسیم بنایا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں. امام نووی فرماتے ہیں ولا يدخل فی الایمان هنا الاعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجہاد وغیرها لکونہ جعل قسیما للجہاد والحج. اس میں حج مبرور کا بھی لفظ آیا ہے. امام نووی فرماتے ہیں حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور بعض لوگوں کے نزدیک حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو، یا جو صادق اور خالصاً لوجہ اللہ ہو، وہ حج مبرور ہے. حج کے قبول ہونے کی علامت یہ بتائی گئی کہ بندہ حج کے بعد نیک کام کرے اور گناہوں سے بچتا رہے. حدیث شریف میں ہے ای الرقاب افضل، سرکار نے فرمایا جو مالک کی نظر میں سب غلاموں سے اچھا اور بیش قیمت ہو اس کو آزاد کرنا افضل ہے. امام نووی فرماتے ہیں یہ حکم اس صورت میں ہے جب کوئی صرف ایک ہی غلام خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ ایک قیمتی غلام یا دو معمولی غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ایک قیمتی غلام خرید کر آزاد کرنے کے بجائے دو معمولی غلام خرید کر آزاد کرے، برخلاف قربانی کے کہ قربانی میں ایک فربا اور صحت مند قیمتی بکرے کا ذبح کرنا دو کمزور لاغر بکری کے ذبح کرنے سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ قربانی سے مقصود گوشت ہے اور فربا بکرے کا گوشت لاغر بکرے کے گوشت سے بہتر ہوتا ہے، اور غلام کی آزادی سے مقصود انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے غلامی کی ذلت سے نکال کر آزادی کی عزت میں پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے کہ دو انسان کو ذلت سے نکال کر عزت میں پہنچانا ایک کے نکالنے سے بہتر ہے. حدیث شریف میں لفظ آیا تعین صانع او تصنع لاخرق. صانع یہ نون کے ساتھ بھی ہے اور زائے بھی ہے، لیکن صانع زیادہ مشہور ہے. زائے سے مراد جو غربت و افلاس والا شخص ہو. صانع کا مطلب ہوا کاریگری، پیشہ ور، یعنی کسی ہنرمند کی مدد کرو. اخرق سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے کاموں کو اچھی طرح سے انجام دینے کی صلاحیت نہ رکھے
ادھورا کام کرے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی میں غلام خرید کر کے آزاد کرنے کی وسعت نہ ہو تو کوئی ایسا پیشہ والا ہے جس کی آمدنی اتنی قلیل ہو کہ اس سے اس کے بچوں کا گزارا نہ ہو پاتا ہو، خورد و نوش کی پریشانی ہو، یا کوئی بے ہنر مفلس اور غریب ہو، تو اس کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہاں اس باب میں افضل اعمال سے متعلق حدیثیں متعارض ہیں۔ کہیں افضل اعمال ایمان باللہ ہے، اور کہیں افضل عمل الصلاۃ علی وقتہا ہے، وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے اس میں افضل عمل ایمان باللہ ہے، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو مروی ہے اس میں فرمایا کہ افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک، پھر اللہ کی راہ میں جہاد۔ بعض حدیث گزری جس میں افضل عمل کھانا کھلانا ہے، بعض میں سلام کرنا ہے، بعض حدیث میں قرآن سیکھنا سکھانا ہے۔ اس کا جواب متعدد طریقوں سے ہمارے محدثین نے دیا ہے۔ یہ حدیث میں افضل اعمال سے پہلے من کا لفظ مقدر ہے، لہذا مفہوم یہ ہوگا کہ افضل اعمال میں اللہ و رسول پر ایمان رکھنا، جہاد کرنا، وقت پر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس صورت میں اب کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اشخاص کے اختلاف کے اعتبار سے جواب ہے، جس میں جس عمل کی کمی تھی اس کے حق میں اس عمل کو سرکار نے افضل عمل قرار دیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حالات کے اعتبار سے، بعض حالات میں جہاد افضل، بعض میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک افضل، بعض حالات میں حج افضل۔ تیسرا جواب یہ عقائد کے باب میں اللہ و رسول پر ایمان رکھنا یہ افضل عمل ہے۔ بدنی عبادات میں نماز کو وقت پر ادا کرنا افضل عمل ہے، مالی عبادات میں زکوٰۃ افضل عمل ہے، اور بدنی و مالی عبادات کے مجموعے میں حج اور جہاد افضل عمل ہے، اور حقوق العباد کے لحاظ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ افضل عمل ہے۔ عام لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں سے سلام کرنا اور ان سے ربط تعلق رکھنا، اور دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا یہ افضل عمل ہے۔ اس باب میں جو احادیث ذکر کی گئیں اس سے کئی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو نماز کو ان کے اوقات پر پابندی کے ساتھ پڑھنا، کسی مفتفتی کے سوالات کے جوابات استقامت اور صبر و تحمل کے ساتھ دینا، سوالات میں متعلم کی معلم کے حال کی رعایت کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مدد کرنا، جہاد اور غلاموں کو آزاد کرنے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور حج کرنے کی بھی فضیلت، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کرنا۔ یہ مختلف فوائد اس باب کی حدیث سے حاصل ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا